آج ہم ایک ایسی چونکا دینے والی رپورٹ پر بات کریں گے جس میں امریکہ اور ایران کے بیچ ایک براہ راست فوجی تصادم کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو آئیے سیدھا اس رپورٹ کے سب سے حیران کن دعوے پر آتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، سینکڑوں امریکی فوجی ایران میں داخل ہوئے اور وہاں امریکی افواج اور ایرانی پاسداران انقلاب کے درمیان ایک براہ راست تصادم ہوا۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ زمینی لڑائی کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی مختصر سی جھڑپ بھی نہیں تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہ پورا واقعہ 48 گھنٹے تک چلا اور اسے ایرانی سرزمین پر ان دونوں ممالک کے درمیان پہلا براہ راست زمینی تصادم بھی کہا جا رہا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مبینہ جنگ کتنے بڑے پیمانے پر لڑی گئی، جیسا کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیں، اس رپورٹ کے مطابق یہ کوئی چھوٹا موٹا آپریشن نہیں تھا۔ اس میں امریکی کمانڈوز شامل تھے، درجنوں جنگی طیارے، ڈرونز اور C-130 ٹرانسپورٹ طیارے بھی۔ اور یہ سب کچھ ہوا خوزستان اور اصفہان کے پہاڑی علاقوں میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنے بڑے اور خطرناک آپریشن کی نوبت آ گئی؟ اس رپورٹ کے مطابق اس کی وجہ کیا تھی؟ رپورٹ کے مطابق ساری کہانی شروع ہوئی 3 اپریل یعنی جمعے کے دن، جب ایک امریکی F-15E اسٹرائک ایگل طیارہ ایران کے اوپر مار گرایا گیا۔ اس کے کچھ ہی منٹ بعد دونوں پائلٹس جہاز سے نکلنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایک پائلٹ کو تو بچا لیا گیا، مگر دوسرا ایرانی علاقے میں کہیں لاپتہ ہو گیا۔ تو بس اسی ایک لاپتہ پائلٹ کو بچانے کے لیے یہ پورا ہائی سٹیکس آپریشن لانچ کیا گیا۔ مقصد بالکل صاف تھا، اس پائلٹ کو ایرانی پاسداران انقلاب کے ہاتھ لگنے سے پہلے کوہ گلیویا کے پہاڑی علاقے سے نکالنا، تاکہ ایک بہت بڑے سفارتی بحران سے بچا جا سکے۔ چلیں اب خود اس ریسکیو مشن کی تفصیلات میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی تلاش سے ایک بڑے فوجی آپریشن میں کیسے تبدیل ہوا۔ جیسے ہی انٹیلیجنس رپورٹس آنا شروع ہوئیں کہ ایرانی فوجی اس لاپتہ پائلٹ کی لوکیشن کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں، تو فوراً ایک مکمل کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا، جسے CSAR بھی کہتے ہیں، یعنی دشمن کے علاقے سے اپنے بندے کو نکالنے کا مشن۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ریسکیو فورس میں کون کون شامل تھا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اس مشن کو لیڈ کر رہی تھی نیوی سیل ٹیم 6، جو کہ امریکہ کی سب سے ایلیٹ اسپیشل فورسز میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی مدد کے لیے جنگی طیارے اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز تھے، اور نگرانی کے لیے ڈرونز اور CIA کے ایجنٹس بھی۔ مطلب اس مشن کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے لیا جا رہا تھا۔ تو یہ صرف ایک پائلٹ کو ڈھونڈنے کا مشن نہیں رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس 48 گھنٹے کے آپریشن کے اندر پورے 36 گھنٹے شدید لڑائی ہوتی رہی، اور اس لڑائی کا مرکز تھا ایک عارضی ایئر سٹرپ، یعنی ایک چھوٹا سا ہوائی اڈہ جو امریکی افواج نے ایران کے اندر ہی بنایا تھا۔ اور اس مشن میں صرف لڑائی کے ہی نہیں بلکہ لاجسٹکس کے بھی بڑے خطرات تھے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ 2 امریکی C-130 ٹرانسپورٹ طیارے وہاں زمین میں پھنس گئے، اور پھر انہیں دشمن کے ہاتھ لگنے سے بچانے کے لیے خود امریکیوں کو ہی اپنے فضائی حملوں سے انہیں تباہ کرنا پڑا تاکہ ان کی ٹیکنالوجی محفوظ رہے۔ اس پورے آپریشن میں ایک اور چیز بہت اہم ہے، اور وہ ہے اس کا مقام۔ یہ جگہ خود مشن جتنی ہی اہم تھی۔ یہ ساری کارروائی اصفہان شہر کے قریب ہو رہی تھی۔ اب اصفہان کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہیں قریب میں ایران کی زیر زمین جوہری تنصیبات ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کا نتنز اور فردو سے لایا گیا ہائی گریڈ افزودہ یورینیم یہیں اصفہان کے پاس ایک زیر زمین مرکز میں رکھا گیا ہے۔ تو یہاں اصل نقطہ یہ نکلتا ہے کہ شاید اس ریسکیو مشن کا صرف ایک نہیں بلکہ دوہرا مقصد تھا۔ جیسا کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے، ایک تیر سے 2 شکار۔ پہلا مقصد تو ظاہر ہے گرے ہوئے پائلٹ کو بچانا تھا، لیکن دوسرا اور شاید زیادہ اہم مقصد مستقبل میں کسی بھی ممکنہ زمینی کارروائی کے لیے اس اسٹریٹجک علاقے کی معلومات اکٹھی کرنا تھا۔ تو اب آتے ہیں اس واقعے کے نتائج پر اور اس اہم ڈیڈ لائن پر جس کا ذکر رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ امریکہ نے بھی باضابطہ طور پر اپنے کچھ دفاعی نقصانات کو تسلیم کیا، اور اس رپورٹ میں تباہ ہونے والے اثاثوں کی ایک پوری فہرست دی گئی ہے۔ اس کے مطابق 4 ڈرونز، 2 C-130 ٹرانسپورٹ طیارے، 2 تھنڈربولٹ طیارے، 1 لڑاکا جیٹ اور 1 ایئر ریفیولنگ ٹینکر، یہ سب اس آپریشن میں ضائع ہوئے۔
اور اس ساری فوجی کشیدگی کے اوپر ایک سیاسی دباؤ بھی تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 اپریل کی ایک ڈیڈ لائن دے رکھی تھی، جس کے بعد انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ حالات اور بھی زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یہ رپورٹ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا یہ صورتحال سفارتکاری کی طرف جا رہی ہے یا پھر ایک مکمل جنگ کی طرف؟ رپورٹ کے مطابق آنے والے 48 گھنٹے نہ صرف ان دو ممالک بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔